سینیٹر فیصل وار صاحب، فائنل کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا، اسی لیے آپ نے ڈی چوک پہ دھرنے کی کال دی ہے؟ سر آپ نے ماحول ہی چینج کر دیا ہے، گانا چلا کر کہاں سے کہاں لے گیا بات. تو آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ تو ابھی اسی ماحول پہ نہیں آ رہا؟ ہمارا تو مائنڈ سیٹ یہ ہے، آج پی ایم نے بتایا یہ ہے ہمارا مائنڈ سیٹ، ہم اسی مائنڈ سیٹ چل رہے ہیں. دا گڈ، دا بیڈ اینڈ مدھوبالا کے زمانے کی وہ تھی نا گانا، آج ریمکس ہے. ریمیکس کر لیں آپ، جو بھی سمجھ لیں اس کو. گانا بہت اچھا تھا، آپ نے بال کا ماحول بنا دیا. میں تو سمجھا کہ اس کے بعد آپ اسکرین آف کر دیں گے، لیکن آپ پھر سیاسی سوالات کے اوپر آ گئے. پرائم منسٹر بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہے جی. ڈی چوک پہ آپ لے کے آئیں گے، نون لیگ بھی لے کے آئے گی، سچویشن کیا؟ پرائم منسٹر کے پاس کمانڈ بھی ہے، کانفیڈنس بھی ہے، کنٹرول بھی ہے، کلیئرٹی بھی ہے اور کیریکٹر بھی ہے. آپ مجھے بتائیں 5 C's، آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا مقابلہ کیا ہے؟ یہ وہ نو ووٹ آف کانفیڈنس لے کے آئیں گے، یہ لوگ یہ کامیاب کریں گے، یہ پاکستان کو بچائیں گے. ہم مذاق کریں گے میرے ساتھ؟ یہ جوکنگ سیاپا تو آپ کو ڈلا ہوا ہے. سر اگر یہ دکان نہیں چمکے گی، آپ کی سیلری کیسے ریز ہوگی؟ آپ اتنے بڑے بڑے اشتہار کیسے ملیں گے؟ آپ اتنا مسکرائیں گے کیسے؟ آپ گانے ایسے کیسے لگے؟ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں سر، انٹرٹین کر رہے ہیں. ہم آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، مسالہ دے رہے ہیں، آپ کو ایڈز مل رہے ہیں، آپ کی سیلری بڑھ رہی ہے، آپ کی ریٹنگز آ رہی ہے. سیلری نہیں بڑھی ہے سر اتنی تو بڑھ گئی ہے 50,000 تک امپلائیز کی بڑھی. اچھا آپ بھی کنی صاحب مائلڈ ہی کر رہے ہیں سب کچھ. میں جب ہوتا تھا ڈپٹی اسپیکر تو اکثر چودھری نثار صاحب جو ہوتے تھے بڑی لمبے پوائنٹ آف آرڈر باتیں کرتے تھے. اکثر وہ سردیوں میں یہ شعر کہتے تھے، کیوں اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. آج جب میں لاجسٹ سے نکل رہا تھا، چودھری نثار یاد آ گئے، وہ کینڈیڈیٹ تو نہیں ایمرج ہو سکتے. نہیں میں ایسے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں آج لاجسٹ سے میں تھا اور میں دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب بغیر پروٹوکول کے ان لاجز میں جا رہے تھے جن کے ساتھ وہ ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے، جن کو وہ کیا کچھ لقبات نہیں دیتے تھے، ان کے ساتھ 1-to-1 میٹنگ بھی کرنا چاہتے ہیں، سب کچھ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ نے ابھی دکھائی 2-3 چیزیں، میں اس پہ جواب دینا چاہتا ہوں. وزیر اعظم صاحب جو الزامات لگاتے ہیں کہ سارے چور اور ڈاکو یہ ہیں، وزیر اعظم صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ خود کنوکٹڈ ہیں، ان کے والد کنوکٹڈ تھے، ہم کنوکٹڈ نہیں اس وقت. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ انسانوں کو تو ہتھکڑی ڈالی جاتی ہے، زنجیر نہیں ڈالی جاتی. صحیح کہا آپ نے. ٹھیک ہے. انسانوں کو ہتھکڑی لگائی جاتی ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. زنجیروں میں کیوں جکڑے ہوئے تھے؟ کیا ہوا تھا آپ کو کس نے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا؟ یا تو ہتھکڑی ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لائن 10 لاکھ بندہ، ہم لائیں گے 20 لاکھ بندہ. ٹھیک ہے. ڈی چوک پہ بالکل ہم نے اپنے پارٹی کے ورکروں کو سٹینڈ پہ رکھا ہوا. پیپلز پارٹی بھی لے کے آئے گی. میں آج اپنے ورکروں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ تیار رہیں. جس وقت بھی چیئرمین بلاول نے کال دی، بالکل ہمارے ورکر بالکل تیار بیٹھے. ہم نے پہلے بھی دکھایا لانگ مارچ میں، ہم نے ابھی لانگ مارچ کراچی سے لے کے اسلام آباد تک کی ہم نے دکھایا. یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی لاکھ بندہ نیب کی عدالت کے باہر رہیں گے. آپ کی اگلی منزل اڈیالہ جیل ہے، نیب نہیں ہے. نیب ختم کرنے کی بھی ڈیمانڈز ہیں. دیکھیں نیب ختم ہوتا، نیب تو دیکھیں انہوں نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے استعمال. آج آج میں دوبارہ آپ کے چینل سے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم سمیت ان کی کابینہ اور ان کے قریبی دوستوں کا نام ECL میں ڈالے. یہ رائے فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں. کچھ نکل گئے، کچھ نکل رہے ہیں. اور دوسری بات، جس طرح اس پہ آپ اپلیکیشن موو کر دیں. جس طرح ایک اور چیز، جس طرح ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم جا کے ایک FIR بھی کریں یا ایک رپورٹ بھی لکھوائیں کہ کسی بھی MNA کو آتے جاتے ووٹ ڈالتے ہوئے اغوا کیا گیا، اس میں وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور IG اسلام آباد ملوث ہوں گے. میں آج سے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ چاہتے ہیں انتشار. یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ گیم ہار چکے ہیں. آپ کو شک ہے کہ آپ کے بندے اٹھائے جائیں گے؟ بالکل یہ پلان ہے. اور ان کو یہ پولیس کو استعمال کریں. جیسے اس دن انہوں نے لاجز میں ٹائیگر فورس کے لوگوں کو IG پولیس نے آپ ماسک دیے تھے اور ہیلمٹ دیے تھے اور پولیس کی وردی دی تھی، جس میں آئے تھے جو ڈرانا پولیس کے لوگ تھے، ڈرانا چاہتے. ماسک کیوں پہنے ہوئے تھے؟ تو رائٹ پولیس کا سارا اپڈیٹ کیا ہے. کووڈ ہے اور کیا، تو اپنے وزیر اعظم کو بھی پہنا لو ماسک. ٹھیک ہے. آج بھی وہ لاجز میں پھر رہا تھا تو وہ پہن لیتا ماسک. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالکل پلائے گئے تھے. جب آپ جونیئر موسٹ بندے کو IG لگائیں گے اور اس سے اپنے کام نکلوائیں گے، ٹائیگر فورس کا بندہ بنوائیں گے، تو یہی کام ہوگا. آج سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک MNA غائب ہوگا، IG، وزیر داخلہ اور وزیر اعظم پہ FIR ہوگی. ٹھیک ہے. یہ میں آج ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں یہ بھی ڈی چوک پہ لوگ لے کے آئیں گے. تحریک انصاف نے بھی اناؤنس کر دیا، PMLN بھی لے کے آئے گی اور مولانا بھی. تو پھر یہ صورتحال کیا بنے گی؟ حالات آپ کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے ارشد بھائی، PM صاحب جو آپ نے یہ کلپ دکھائی، بڑا مجھے افسوس ہوا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم اس قسم کی اوچھی زبان استعمال کر رہا ہے، نازیبا زبان استعمال کر رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں کیا کیا بول رہا ہے.
مطلب اب یہ مجھے لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ مینٹلی سٹریس میں آ گئے ہیں، اور مطلب جب آدمی گالی گلوچ دیتا ہے، اگر آپ اچھے بالر ہیں مثال کے طور پہ خان صاحب تھے تو وکٹیں بالنگ کر سے لیتے تھے نا، گالیاں دے کے تھوڑی لیتے تھے اوے تیری یہ تیری وہ، مطلب آپ بالنگ اچھی کریں نا. خان صاحب کو چاہیے جو کر رہے ہیں آج شام کو کہ بھئی جو لوگوں کے پاس جا کے بات کریں ان کو اپنے پاس ملائیں. اس میں لیکن بیٹسمین بالر کو ریٹل کرتا ہے، بالر بیٹسمین کو. جاوید میاں کا بڑا مشہور ہے کہ وہ بالر آتا تھا اس سے پوچھتے تھے بتا کمرہ کون سا ہے تیرا، کمرہ کون سا ہے، کیوں پوچھتا ہے، کہتا ہے چھکا مارنا ہے. سر وہ دیکھیں میری بات سنیں، اس کو یہ نہیں بولتا تھا وہ تو ماں تیری بہن، مطلب یہ جس طرح کی باتیں پرائم منسٹر کر رہا ہے، مطلب آپ خود سمجھیں کہ وہ گھبرا گیا ہے، اس وقت پریشان ہے. چلو کوئی بات گھبرا گیا. سچویشن کیا بنے گی جب سارے لوگ ڈی چوک پہ پہنچ رہے ہوں گے؟ سر سچویشن سر میری بات سنیں، یہ ہوگا ہی نہیں کچھ بھی. مجھے لگتا ہے کہ ایک دن پہلے وزیر اعظم صاحب ریزائن کر دیں گے، کیونکہ سچی بات یہ ہے جو فیصل کنڈی صاحب کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ 20-25 MNAs تو پی ٹی آئی کے ہم سے مل چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ جو الائڈ پارٹیز ہیں دیکھیں اس وقت آلریڈی کہہ چکی ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں، یعنی کہ بیسکلی تو پیپلز پی ٹی آئی کی میجورٹی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ جو 21 ووٹ یا 17 ووٹ جو الائڈز کے تھے وہ تو کہہ رہے ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب تو کہتے ہیں ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپ کے ساتھ بہت زیادہ ہے. میں بلکہ سنا دیتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ الائز سوچ رہے ہیں، ان کو تو کہہ طارق بشیر چیمہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں سن لیں. پچھلی جو حکومتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ اپنی جگہ پر موجود ہے. سو ہمارے لیے بینگ اے اسمالر پارٹی ہمارے لیے فیصلہ کرنا کاشف بھائی اتنا آسان نہیں ہے. اور حمزہ شہباز کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب. کیا کہہ رہے ہیں وہ آئیے دیکھ لیتے ہیں. اور حمزہ صاحب ہی چیف منسٹر ہوں گے. جی ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، حمزہ شہباز ہوں گے وزیر اعلیٰ پنجاب. بات کاٹ رہا ہوں. اسد عمر نے کیا کہا ہے بھائی میں گزارش کے متعلق؟ کیا کہا ہے آپ بتائیں نا. مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں. عدیل راجہ سے پوچھو، اس نے کہا کہ وہ تو پتہ نہیں ایک کچھ ضلعوں کی جو ہے وہ جماعت ہے. آج اس کی میں بتاتا ہوں، اسد عمر صاحب نے یہ کہا، اسد عمر نے کہا کہ وہ اضلاع کی پارٹی ہے، شیخ رشید نے کہا کہ وہ بلیک میلر ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اوبیسلی ان کو لگ رہا ہے کہ اب وہ ان سے رخصت ہو رہے ہیں، تو یہ بات درست ہے کہ تھوڑا سا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہم میں اور کیو لیگ میں، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہے 10-15 سال سے، تو وہ ظاہر ہے وہ ہے. آپ کے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ حمزہ شہباز ہیں؟ سر مجھے سیریسلی نہیں پتا. مجھے یہ عمران برایا نے بولا ہے وزیر اعظم کو نہیں، کسی نے بولا ہوگا، مجھے نہیں پتا ہے. مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے یا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا. آپ 3 سال سے بولتے رہے. میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا تھا ارشد بھائی، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ گزارش کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جب الائز ہمارے ساتھ ہو جائیں گے تو میجورٹی آلریڈی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد جب یہ لوگ بھی اناؤنس کر دیں گے جو فیصل بھائی بات کر رہے تھے، تو اس کا مطلب نو کانفیڈنس موو کرنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی اگر اخلاقیات ہوئی تو. نہیں مطلب یہ کہ ووٹ سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب شاید ریزائن کر دیں. آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے خان صاحب ریزائن کر دیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے جب آپ وہ چارٹ رکھیں گے کہ یار یہ اتحادی ادھر ہیں، یہ اتحادی ادھر ہیں، اور جب ہمارے ہوں گے 200+ اور یہ ہوں گے 100 سم تھنگ، تو اخلاقیات کیا کہتے ہیں؟ اگر اخلاقیات رہے گی تو اگر یہ درس دے رہے تھے 3.5 سال، بالکل اگر اپنے اوپر اپنائیں گے تو کم از کم یہ تو کریں گے. آج بھی ٹرسٹ آپ انجوائے کرتے ہیں وزیر اعظم کا، کافی اچھی طرح جانتے ہیں. وزیر اعظم استعفیٰ دیں گے؟ ارشد صاحب آپ مجھ سے ایسا سوال ہم 27 کو بٹن چڑھا کے سینوں چڑھا کے آئیں گے. چھوڑیں، میں تھوڑی سی چیز مفتاح صاحب کی بھی کلیئر کر دوں. ارشد صاحب لیکن ضروری ہے، انہوں نے درس دیا اخلاقیات کا مفتاح صاحب نے، اور کہا کہ وہ اونچی باتیں کر رہے ہیں. تو جو نواز شریف جب گالیاں دے رہے تھے اپنے اداروں کو، اپنے آفیسرس کو، ان کی بیٹی جو ہے وہ غلیظ زبان استعمال کر رہی تھی، تو وہ اخلاقیات کہاں تھے؟ جب آپ ہسپتال میں جھوٹ بول کے یہاں سے چلے گئے، کورٹ کو اپنے ایفیڈیوٹ لکھا، وہ اخلاقیات کدھر ہیں؟ جب سعودی عربیہ اگریمنٹ کر کے بھاگ گئے اس ملک کے اندر، وہ اخلاقیات کہاں ہیں؟ اور یہ میرا بھائی فیصل کریم کنڈی جو بہت اپنی، میں اس سے سوال کروں گا آج کہ مجھے جواب بھی وہی دے گا کہ یہ اپنی بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اپنی سیاسی والدہ اور بہن کا مرتبہ ضرور دیتے ہوں گے. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا پکی بات ہے. جس سیاسی ماں یا بہن کے لیے اس پارٹی نے جو باتیں اسمبلی میں کی اور بروشرز گرائے اس خاتون کے لیے، تو ان سے زیادہ تو ہم عزت کرتے ہیں. اگر میں اپنی ماں بہن بیٹی کے لیے کوئی بات سننے کے بعد لعنت ہے مجھے اس کے اوپر کہ میں اس سے گلے مل لوں، ہاتھ ملا لوں، اگر یہ سیاست ہے تو سر مجھے اس بات پہ انہوں نے پہلے معافی مانگ چکے ہیں. نہیں معافی نہیں ہوتی سر، اس میں معافی نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے؟ غیرت میں معافی نہیں ہوتی، بغیرتی میں معافی ہوتی ہے. ایک دوسری چیز یہ کہ میں آپ کو پھر ارشد شریف صاحب آپ کا ریکارڈ کا حصہ کئی دفعہ بنا، اللہ نے عزت رکھی ہے، میں آپ کو پھر کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں کہ نہ پی ایم جا رہا ہے، نہ حکومت جا رہی ہے، نہ سی ایم پنجاب جا رہا ہے،
نہ یہ عدم اعتماد کی تحریک جا کون رہا ہے؟ یہی جائیں گے سارے. اور جو اب عمران خان باتیں کر رہا ہے وہ اصلی عمران خان ہے, اس کو ریکنسیلیشن کے موڈ پہ لے کے آئے. سینٹ میں میں نے آپ کو فگر دیا تھا جی جی بالکل, یس یا نو کا ہے نا, ڈاٹ فگر تھا, بالکل ڈاٹ تھا. اگلا پروگرام کریں ان کو بولا اور میں آپ کو ڈاٹ فگر. بالکل ٹھیک ہے, وہ 1 on 1 کرتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین.